جی بارک اللہ فیکم۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتیہا، اللہ تعالیٰ یتوفی قبض کرتا ہے الانفس جانوں کو، حین موتیہا ان کی موت کے وقت، اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت کیا کرتا ہے؟ قبض کرتا ہے۔ واللتی اور وہ جانیں یعنی وہ روحیں، وہ جانیں لم تمت جو مری نہیں ہیں، فی منامیہا ان کی نیند میں، کیا مطلب کہ جو مری نہیں ہیں ان کو بھی قبض کر لیتا ہے، لیکن ان کی نیند میں، نیند میں بھی روح کیا ہو جاتی ہے؟ انسان کی روح کیا ہو جاتی ہے؟ قبض ہو جاتی ہے۔ تو اس کو وفات صغریٰ کہتے ہیں، چھوٹی وفات۔ پھر اللہ تعالیٰ جب ایک انسان جاگتا ہے تو پھر اس کی روح کو جو ہے اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے۔ اگر وہ اس کی روح نہ بھیجی جائے تو اس کی وفات ہو جائے گی، اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ فرمایا فیمسکو، پھر اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے۔ امسک یمسکو امساک، چیپٹر کون سے؟ اسلم یسلم اسلام۔ تو یمسکو کیا ہے؟ فعل مضارع، فیمسکو پھر اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے۔ کون سی والی روح؟ التی وہ والی قضا کے فیصلہ کر دیا علیہا اس پر، یعنی اس روح پر یا اس جان پر، الموت موت کا، یعنی انسان سویا ہوتا ہے اور جس پہ اللہ تعالیٰ موت کا فیصلہ کر دیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو کیا کر دیتا ہے؟ روک لیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، وَيُرْسِلُ اور بھیج دیتا ہے، الْأُخْرَى دوسری کو، دوسری کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ دوسری روح کو، دوسری جان کو، دوسری روح کو اللہ تعالیٰ اس کی روح کیا کر دیتا ہے؟ بھیج دیتا ہے۔ اِلی اجل مسمی، ایک مقرر وقت تک، ایک مقرر وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اس کی طرف کیا کر دیتا ہے؟ بھیج دیتا ہے، جسم کی طرف بھیج دیتا ہے، لوٹا دیتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو انسان نیند میں ہوتا ہے اور پھر وہ اٹھ جاتا ہے، سویا ہوتا ہے اور اٹھ جاتا ہے، کیونکہ نیند کے وقت اس کی روح کیا ہوگی؟ قبض ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب وہ اٹھتا ہے تو اس کی روح اللہ تعالیٰ اس کی طرف واپس بھیج دیتا ہے، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک، ایک وقت مقرر تک۔ پھر فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذلک بے شک اس میں، لآیات یقیناً بڑی نشانی، لقوم اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، یتفکرون جو تفکر کرتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے کہ انسان کی جب وفات ہوتی ہے، جب انسان پر موت آتی ہے، تو یہ جو روح اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے جسم میں ڈالی ہوتی ہے، کہ جس کی حقیقت اور جس کی کنہ تک پہنچنا انسان کے بس کی بات نہیں، بلکہ یہ اس کی جو حقیقت ہے وہ کون جانتا ہے؟ صرف اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل کہہ دیجئے الروح من امر ربی، یہ جو روح ہے یہ میرے رب کے حکم سے ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں جو علم دیا گیا بڑا ہی تھوڑا دیا گیا ہے۔ اس کی حقیقت کے بارے میں کوئی جو ذی روح جو نہیں جانتا، کوئی انسان نہیں جانتا کہ روح کی کیا حقیقت ہے، کہ جب جسم میں آتی ہے تو انسان کے اندر زندگی آ جاتی ہے، جب جسم سے نکلتی ہے تو انسان سے زندگی چلی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے جب روح انسان کی قبض ہوتی ہے موت کے بعد، اسی طرح ایک انسان جب سوتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ قبض ہوتی ہے، پھر جب جاگتا ہے اس کی روح اس کی طرف لوٹا دی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک جو ہے ایک عظیم نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ ایک سوئے ہوئے کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، ایک سوئے ہوئے کو دوبارہ جو ہے اس کی طرف روح اس کی لوٹا دیتا ہے اور وہ اٹھ جاتا ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی دوبارہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اور کرے گا۔ آیت نمبر 43 دیکھیے، جو سفارش ہے اس کا اختیار کس کو ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس سفارش کا اختیار نہیں ہے۔ یعنی قیامت کے دن سفارش ہوگی، یہ عقیدہ سفارش کا عقیدہ جو شفاعت کا عقیدہ برحق ہے، لیکن کس کے حق میں سفارش ہوگی؟ جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ اور کون سفارش کر سکے گا؟ جس کو اللہ رب العالمین اجازت دیں گے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں ہوگی سفارش نہیں کر سکے گا، جس کے حق میں اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا، تو اس کے حق میں بھی سفارش نہیں ہو سکے گی۔ ام یا اتخذوا، انہوں نے بنا لیے ہیں، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، شفعاء سفارشی، شفعاء شفیع ان کی جمع ہے سفارشی، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور سفارشی بنا لیے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ
جو ہے یہ ہماری سفارش کر سکیں گے؟ کل کہہ دیجئے اولو کانوا لا یملکون شیئا، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا واو کا مطلب اور، لو کانو اگر وہ ہوتے، لا یملکون شیئا کسی بھی چیز کے مالک نہیں، یعنی کسی بھی چیز کی جو ہے وہ ملکیت ان کے پاس جو ہے وہ بالکل نہیں ہے، کسی بھی چیز کی ملکیت ان کے پاس نہیں ہے، یعنی اگرچہ وہ کسی چیز کے بھی مالک نہ ہوں پھر بھی سفارش کریں گے، ولا یعقلون اور نہ ہی وہ عقل رکھتے ہوں، کہ جن معبودان باطلہ کے بارے میں سفارش کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ یا تو پتھر کی کیا ہیں، مورتیاں ہیں، پتھر کی مورتیاں ہیں، یا وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، ہستیاں ہیں کہ جو دنیا میں نہیں ہیں تو ان کو علم ہی نہیں ہے، اور اسی طرح وہ کسی چیز کے مالک بھی نہیں ہیں، تو کیسے ان کی سفارش کریں گے؟ تو جواب کیا ہے کہ یہ سفارش کرنے والے کیا ہیں جی؟ بالکل نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ سفارش کر سکتے ہیں۔ جی بارک اللہ فیکم۔ قل کہہ دیجئے للہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے الشفاعت سفارش کا اختیار، جمیعاً سب کا سب، یعنی تمام سفارش کا مختار کون ہے، مختار کل کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، ثم پھر الیہ اسی کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف، ترجعون تم لٹائے جاؤ گے، قیامت کے دن تم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ مشرکین کے دل توحید کے ذکر پر کیا ہوتے تھے؟ تنگ ہوتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہوتا، جب اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہوتا تو مشرکین کے دل کیا ہو جاتے تھے؟ تنگ پڑ جاتے تھے، ان میں نفرت آ جاتی تھی، نفرت کا اظہار کرتے تھے کہ یہ کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ہمارے جو معبودان ہیں وہ کدھر چلے گئے، وہ کیا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسروں کا ذکر کیا جاتا، جب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے ان کے معبودان باطلہ کا ذکر کیا جاتا تو اذا ہم یستبشرون، تو یہ کفار اور یہ مشرکین بڑے ہی خوش ہو جاتے۔ وَإِذَا، اور جب، آیت 45 ہے، وَإِذَا، اور جب ذُکِرَ ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وحدہ جو اکیلا، وحدہ لا شریک ہے، جب اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کا جب جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، جب اکیلے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اشمئزت، تنگ پڑ جاتے ہیں، اشمئزاز سے ہے، اشمئزت تنگ پڑ جاتے ہیں، قلوب دل، کن کے؟ الذین وہ لوگ کہ لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے، بالآخرت یا آخرت پر، تو ان لوگوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا، اور جب ذکر ذکر ہوتا ہے الذین ان کا، من دونی جو اس کے علاوہ ہیں، یعنی ان کے معبودان باطلہ کا جب ذکر ہوتا ہے، اذا ہم، اذا مطلب یہاں اچانک، یک کے معنی میں، اذا ہم تو اچانک وہ، ہم وہ یعنی یہ کفار، یہ مشرکین، یستبشرون بہت خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور آج بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انقباض محسوس کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، کیا بھئی اللہ تعالیٰ کی توحید کو ہی بیان کرتے رہتے ہو، دوسروں کا بھی ذکر کرو، ہمارے ہم نے جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے ولی جو بنا رکھے ہیں، اور جن کے بارے میں ان کے عجیب اور مختلف عقیدے ہیں کہ وہ ان کی حاجات کو پورا کرتے ہیں، وہ کائنات کو چلاتے ہیں، اور اس طرح کے باطل عقائد ہیں، تو جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بڑے جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں، اور جب اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو بڑے ناراض ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں؟ بڑے ہی ناراض ہو جاتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کی حالت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، سخت ناگوار ان پہ گزرتا ہے، لیکن جب پیر عبد القادر جیلانی کا ذکر کیا جائے یا اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا ذکر کیا جائے تو بڑے ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ تو پرانے جو کفار تھے ان کا بھی یہی وتیرہ تھا۔ قل اللہم، آیت 46، قل کہہ دیجیے اللہم اے اللہ، فاطر السماواتی،
فاطر کسے کہتے ہیں؟ پیدا کرنے والا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ جو خالق ہے، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، عالم الغیبی جو عالم ہے، جاننے والا ہے، الغیبہ چھپی، والشہادتی اور ظاہر، چھپی اور ظاہر چیزوں کو جاننے والا، انت تو ہی، تحکم تو فیصلہ کرے گا۔ حکم یحکم، حکم کسے کہتے ہیں؟ فیصلہ کرنا، فعل مضارع ہے، اور چیپٹر کون سا ہے؟ تحکم، نصر ینصر۔ انت تحکم، تو ہی فیصلہ کرے گا، بین عبادی کا، اپنے بندوں کے درمیان، عباد عبدن کی جمع ہے، کس چیز میں؟ فی میں ما جو، اس چیز میں کہ جو کانو وہ تھے، فی ہی اس میں، یختلفون اختلاف کرتے تھے۔ دنیا کے اندر جن چیزوں میں اختلاف کرتے رہے، توحید اور شرک کے اندر اختلاف، اسی طرح کفر اور ایمان کے اندر، تو جن چیزوں کے اندر دنیا کے اندر اختلاف کرتے رہے، اے اللہ تو اپنے بندوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، یہاں پہ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے حقیقت بیان کی کہ یہ جو لوگ ظالم ہیں، یہ جو مشرک ہیں، ظلموں سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، جو مشرک ہوئے، جو مشرک لوگ ہیں، یہ جو کفار ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا، اگر ان کو یہ اختیار دیا جائے کہ زمین کے اوپر موجود سارے کے سارے خزانے تم دے دو، فدیے میں دے دو، اگر ان کو کوئی آس ہو، کوئی امید ہو کہ یہ سارے کے سارے خزانے جو زمین میں ہیں یہ دے کے ان کو خلاصی ہو جائے، ان کو چھٹکارا مل جائے، اور اس کے برابر اور بھی زمین کے خزانوں کے برابر ڈبل، یعنی کہ اگر دے کے ان کو اگر چھٹکارا مل سکتا ہے تو یہ دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ بالکل دینے کو تیار ہو جائیں گے، کہیں گے کہ کاش ہماری آج جان چھوٹ جائے، جتنے خزانے ہیں جو ہم دے سکتے ہیں ہم دے دیں گے، لیکن آج ہماری جان بس اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جو ہے وہ چھوٹ جانی چاہیے، لیکن وہاں پہ ان کی خلاصی نہیں ہو سکے گی۔ تو لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر کی طرف ہم آتے ہیں۔ ولو، اور اگر، ان بے شک، یقیناً، للذین ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ظلم کیا، اگر ان لوگوں کے لیے ہو، للذین ان لوگوں کے لیے ہو کہ جنہوں نے ظلم کیا، کیا چیز؟ ما فی الارض جو زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، یعنی اگر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو کہ جو زمین میں ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو، اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو، لفتدو سے مراد کیا ہے؟ کہ ضرور وہ اسے فدیے میں دے دیں۔ افتدو یہ فعل ماضی، افتدا یفتدی افتدا سے، تو افتدو فعل ماضی ہے، لفتدو تو لام جو ہے شروع میں جو ہے وہ تاکید کا ہے، یعنی یقیناً وہ فدیے میں دے دیں گے، من سوء العذاب، جو برا عذاب ہے اس سے بچنے کے لیے، یعنی آج بس عذاب سے بچ جائیں، اور سارے کا سارا جو زمین میں ہے اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو، تو قیامت کے دن جو ہے وہ برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ ضرور جو ہے وہ فدیے میں دے دیں گے، تیار ہو جائیں گے، لیکن کیا ہوگا کہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، وہ فدیہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا، اور ان کو عذاب میں ڈالا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، وَبَدَا لَهُم، اور سامنے آ جائے گا، ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ما لم يكونوا يحتسبون، وہ عذاب، وہ چیزیں کہ جن کے متعلق وہ گمان ہی نہیں کرتے تھے، یعنی جیسے اہل جنت کے بارے میں فرمایا نا کہ ان کے لیے ایسی نعمتیں ہیں کہ جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جن کے بارے میں کسی کان نے سنا تک نہیں، اور ان کے بارے میں کسی انسان کے دل میں وہم و گمان بھی نہیں گزرا، تو اس کے مقابلے میں یہی حال اہل نار کا بھی ہوگا، اہل جہنم کا بھی ہوگا، دوزخیوں کا بھی ہوگا، کہ ان کے لیے بھی ایسے ایسے عذاب ہوں گے، ایسے ایسے عذاب ان کے لیے ہوں گے کہ جن کے بارے میں ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، ایسے ایسے عذاب ان کو دیے جائیں گے اور ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گے۔ جی اگلے صفحے کی طرف آتے ہیں، آیت 48، وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، وَبَدَا،
اور ظاہر ہو جائیں گی لہم ان کے لیے سیئات و برائیاں، سیئات و برائیاں، ما کسبو جو انہوں نے کمائے، جو اعمال انہوں نے کمائے۔ تو مراد کیا ہے کہ ان کے جو اعمال ہیں ان کی جو برائیاں ہیں وہ ان پر ظاہر ہو جائیں گی، وہ بدا اور ظاہر ہو جائیں گی لہم ان کے لیے سیئات و برائیاں۔ دیکھیے سیئات، سیئہ کی جمع، یہاں سیئات سے مراد کیا ہے؟ اعمال کے نتائج، اعمال کے کیا جی؟ نتائج، مراد عذاب ہے یہاں۔ ما کسبو جو اعمال انہوں نے کسب کیے، کمائے، کسب کسے کہتے ہیں؟ کمانے کو نا، کمائی کو۔ کسبو فعل ماضی ہے، کسب یکسبو، چیپٹر کون سا ہے؟ ضرب یضربو۔ تو جو ان کی جو کمائی ہے نا اس کی جو سیئات، اعمال کی سیئات، اعمال کی برائیاں، مراد کے اعمال کی نتائج، مراد اعمال کے برے اعمال کے نتیجے کیا نکلیں گے؟ ان کے عذاب کی صورت میں نکلیں گے نا۔ تو مراد یہاں پہ عذاب ہے۔ پھر عذاب ان کے لیے ایسے ایسے ظاہر ہوں گے کہ جن کا وہ پہلے گمان ہی نہیں کرتے تھے۔ وحاک اور گھیر لے گی بہم انہیں، ما وہ چیز، کانو تھے وہ بھی اس کے ساتھ استہزیون مذاق کیا کرتے تھے۔ مراد کیا کہ وہ چیز گھیر لے گی کہ جس سے وہ مذاق کیا کرتے تھے، مراد عذاب ہے، یعنی وہ عذاب ان کو گھیر لے گا۔ ہا کا یہی کو سے مراد کیا ہے؟ گھیر لینا کسی چیز کو، فعل ماضی ہے، یعنی عذاب ان کو کیا کر لے گا؟ گھیر لے گا۔ وہ عذاب کے جس کے ساتھ دنیا کے اندر وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، استہزاء کیا کرتے تھے، یا مطالبہ کیا کرتے کہ جس عذاب کا تم جو ہے ہم سے وعدہ کرتے ہو، جس عذاب کا وعدہ دیا ہوا ہے، جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتے ہو، ڈراتے ہو، تو عذاب کہاں ہے؟ وہ لے کر آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی جو چیز ہے وہ ان کے گلے پڑ جائے گی اور گھیر لے گی ان کو، عذاب گھیر لے گا ان کو۔ انسان کا تکلیف اور نعمت کے ملنے پر رویہ، یہ مضمون پہلے بھی کئی دفعہ کئی جگہ پر بیان ہو چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا، پھر جب، مسّا پہنچتی الانسان، انسان کو، درٌ کوئی تکلیف، کوئی ضرر، کوئی مصیبت، جیسے بیماری ہے، جیسے غربت ہے، پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں، جب ایک انسان کو پہنچتی ہے تو دعانا، وہ ہمیں پکارتا ہے۔ دعانا وہ ہمیں پکارتا ہے، دعا فعل ماضی ہے، نا ہمیں، تو کیا کرتا ہے؟ ہمیں وہ پکارتا ہے۔ تو معنی ہم نے اس کا دعا لک لفظی مطلب کیا؟ اس نے پکارا نا ہم کو، تو اس کا معنی ہم نے ماضی سے مضارع والا کیوں کیا؟ اذا کی وجہ سے۔ اذا جیسے آپ نے پڑھا ہوگا لیول 1 میں کہ اذا جاء نصر اللہ، حالانکہ جاء کا لفظی مطلب ہے آ گئی، آ گیا، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی۔ تو اذا کی وجہ سے ہم نے کیا ترجمہ کیا؟ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے تو اذا فعل ماضی کو مضارع میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو مسّ بھی فعل ماضی ہے، مسّ اس نے وہ پہنچا، چھوا، تو اذا کی وجہ سے جو فعل ماضی ہے اس کا معنی، اس کے میننگز مضارع میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک حقیقت بیان کی کہ انسانوں کی اکثریت کا یہ حال ہے، یا یہاں پہ جو انسان سے مراد کافر اور مشرک انسان ہے، کہ جب مصیبت آتی ہے تو پھر اپنے سارے کے سارے شریکوں کو بھول جاتا ہے اور خالص اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انسانوں کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جو متوجہ ہو جاتے ہیں، پھر فطرت کی جو آواز ہے اس پہ لبیک کہہ کے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ثم پھر، اذا جب، خولناہ جب ہم نے اس کو عطا کر دی، جب اس کو ہم عطا کر دیتے ہیں۔ خول، دیکھیے یہ خول یخولو کا مراد اس کا مطلب کیا ہے؟ چیپٹر کون سا ہے؟ علم یعلم تعلیم، خول یخول تخویل، کہتے ہیں بلا معاوضہ کسی کو کوئی عطیہ دینا۔ مراد یہاں پہ کیا ہے؟ جب ہم اس کو عطا کر دیتے ہیں، تو ماضی ہے، اذا کی وجہ سے اس کا معنی مضارع میں تبدیل ہوا ہے۔ جب اس کو ہم نعمتاً، کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں، منا اپنی طرف سے، قالا تو وہ کہتا ہے۔ اب یہ انسان کیا کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے نعمت عطا کرتا ہے، جب مصیبت آئی، پریشانی آئی، تو اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع ہو گیا۔ اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مصیبت کو دور کر دیا، اس کو اپنی طرف سے نعمتیں بھی عطا فرما دیں، تو کیا کہتا ہے؟ قالا کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، کہتا ہے کہ یہ تو مجھے ایک علم کی بنیاد پر یہ جو نعمت ہے وہ دی گئی۔ جب نعمت ملتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی کا ارادہ کرتا ہے، پھر بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔
اور پھر کیا کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ احسان نہیں ہے، یہ تو میرا اپنا کمال ہے، یا جو میرے پاس جو علم ہے، جو ہنر ہے، یہ تو اس کی بدولت مجھے یہ نعمت ملی ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے علی علم عندی انما اوتیت علی علم، قالا وہ کہتا ہے انما بس اوتیت میں دیا گیا ہوں اس کو، یعنی اس نعمت کو، علی علم علم پر، لفظی مطلب کیا ہوگا علی علم علم پر، مراد ہے کہ علم کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر ہی مجھے وہ دی گئی۔ تو ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ نعمت مجھے اس لیے ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں لکھی ہوئی تھی کہ یہ مجھے ملنی ہے، تو نعمت کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرتا، کیا کہتا مجھے یہ نعمت دی گئی، یعنی اتنا وہ ہے سرکش اور طغیانی میں آ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا بل ہی فتنۃ، بلکہ یہ تو ایک فتنہ، ایک تو آزمائش ہے، اس سے آزمائش کی جاتی ہے انسان کی، کہ یہ انسان اس کو نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو انسان کی کیا ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ ولیکن، اور فرمایا کہ لیکن اکثر ہم ان کے جو اکثر ہیں لا یعلمون، وہ علم نہیں رکھتے، وہ جانتے نہیں ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں، یعنی ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں یہ امتحان اور آزمائش ہیں انسان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے انسان کو جانچتا ہے، انسان کا امتحان لیتا ہے، کیا انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ قد قالها الذین من قبلہم، دیکھیے سابقہ لوگوں کا رویہ وہ کیا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا آیت نمبر 50 میں، فرمایا قد، یقیناً، قالہا، کہا، اس قالا کہا، ہا اس کو، یعنی اسی بات کو، کس نے، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان سے پہلے جو کفار تھے، ان کفار مکہ سے پہلے جو کفار تھے، تو وہ بھی اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، جیسے قارون ہے، قارون نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ جو مجھے نعمتیں ملی ہیں یہ میرے اپنے بل بوتے پہ ہیں، میرا اپنا ہنر ہے، میری اپنی کمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے، اس کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنی چاہیے، یعنی یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور پھر یہ بات ہے مثلاً کیا ہے کہ پھر میری یہ کوشش ہے، یہ میری جو ہے ایک کمزور سی کوشش ہے، کمزور سی محنت ہے، یا فلاں کی کوشش ہے، یا فلاں کی دعائیں ہیں، تو پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے، اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کرنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے مجھ پہ۔ تو فرمایا کہ فما اغنى عنہم ما كانوا یکسبون، فما اغنا، پس نہ کام آیا، عنہم ان سے، یعنی جو ان سے پہلے گزر چکے انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو وہ کمایا کرتے تھے، جو اعمال وہ کیا کرتے تھے، وہ اعمال ان کے کسی بھی کام نہ آئے، فما پس نہیں، اغنا کام آئے، اغنا یغنی اغنا، یہ کون سا چیپٹر ہے، یہ چیپٹر ہے یہ اسلم یسلم اسلام، اور کمزور چیپٹر ہے، اور فعل کون سا ہے، فعل ماضی ہے۔ فما اغنا پس نہ کام آیا، انہم ان کے، کیا چیز، ما کانو یکسبون، جو وہ کمایا کرتے تھے، جو وہ کمایا کرتے تھے، جو اعمال وہ کیا کرتے تھے، وہ اعمال ان کے کسی بھی کام نہ آئے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، پس اصابہم پہنچی ان کو، سیئات برائیاں، ما کسبوا جو انہوں نے کمائے، یعنی پس پہنچی ان کو برائیاں ان کے ان اعمال کی جو اعمال انہوں نے کمائے۔ تو مراد یہاں پہ کیا ہے، سیئات برائیوں سے مراد کیا ہے، ان کی برائیوں کے انجام ان کو پہنچے، نتائج ان کو پہنچے، مراد عذاب کی شکل میں، جو دنیا میں برے اعمال کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر، تو اب ان کے جو نتائج ہیں، جو رزلٹس ہیں، وہ ان کو ملے۔ والذین ظلموا من ہؤلاء، والذین، اور جن لوگوں نے، ظلموا ظلم کیا، ظلموا فعل ماضی ہے، ظلم یظلموا، ضرب یضرب کے چیپٹر سے، من ہؤلاء ان میں سے، یعنی ان کفار مکہ میں سے، سیصیبہم عنقریب پہنچے گا ان کو، سیئات برائیاں، ما کسبوا جو انہوں نے
کمائے، ان اعمال کی برائیاں ان کو بھی پہنچے گی جو اعمال انہوں نے کمائے، یعنی ان کو بھی ان کے برے اعمال کے جو نتائج ہیں، جو وبال ہے، وہ ان کو پہنچے گا۔ وما ہم بمعجزین، اور نہ ہی وہ عاجز کرنے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ کیا مراد ہے کہ وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں؟ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر جانے والے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رسائی میں نہ ہوں، یا اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نکل کر بھاگ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کیا وا اور لم یعلموا نہیں جانا انہوں نے، اولم یعلموا کیا نہیں جانا انہوں نے، کیا ان کو یہ حقیقت معلوم نہیں، کیا ان بے شک اللہ تعالیٰ ہی یبسط پھیلا دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، الرزق رزق کو، لمن یشاء لیے من جو یشاء اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جس کے لیے، لمن یشاء جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ کیا ان کو علم نہیں ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی رزق کو کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے؟ رزق کو کشادہ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ وَيَقْدِرُ، اور وہ تنگ بھی کر دیتا ہے انہی رزق کو، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، اس کو بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایسا انسان ہے کہ بڑا علم والا، بڑی عقل والا، بڑے فہم و فراست والا ہے، لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، غریب مسکین ہوتا ہے۔ وَيَقْدِرُ، اور اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو رزق کی فراوانی، رزق کا کشادہ ہونا، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی خوشی، اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس کی یہ دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس رزق کی کمی ہے، رزق کی تنگی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اور جس کے پاس سب کچھ ہو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو۔ تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، یعنی رزق کا زیادہ ہونا کم ہونا، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے سے نہیں ہے۔ ان فی ذلک، بے شک اس میں لآیات، یقیناً بڑی نشانی، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو یقین رکھنے والے ہیں، جو ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہ بڑی ہی عظیم آیت ہے، آیت نمبر 53، کہ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیے، جو گناہوں میں پڑے رہے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آیت 53، کل کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا عبادیہ، اے میرے بندو، کون سے؟ الذین، وہ، اسرفو، جنہوں نے اسراف کیا، جنہوں نے زیادتی کر لی، جو گناہوں میں حد سے بڑھ گئے، علی انفسہم، اپنے نفسوں پہ، جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیے، جنہوں نے اپنے نفسوں پہ زیادتی کی، اپنی جانوں پہ۔ لا تقنطوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا، مایوس مت ہو، من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو قنوط ہے، مایوسی، اس کو اختیار نہیں کرنا، کہ ان اللہ، کے بے شک اللہ تعالیٰ یغفر، بخش دیتا ہے، الذنوب، گناہوں کو، بے شک اللہ تعالیٰ تو گناہوں کو بخش دیتا ہے، جمیعاً، سب کے سب، اللہ تعالیٰ تو سارے کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اگر ایک انسان نے پوری زمین بھی گناہوں سے بھر دی ہو، اس کے جو گناہ ہیں وہ آسمانوں تک پہنچ چکے ہوں، لیکن اگر وہ کافر ہے، اگر وہ ایمان لے آتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر وہ مومن ہے، اگر مسلمان ہے، گناہوں میں پڑا رہا ہے، اگر وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور وہ توبہ کر لیتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، ایک نئی زندگی کی ابتدا کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اپنے گناہوں پہ اللہ رب العالمین سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے، بخشش کا طلبگار ہوتا ہے، بخشش مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا انہو، بے شک وہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ، ہوا وہی، الغفور، جو بہت زیادہ بخشنے والا ہے، الرحیم، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، وَأَنِيبُوا، اور انابت اختیار کرو، إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف کیا کرو؟ انابت اختیار کرو، اپنے رب کی طرف
پلٹ آؤ، انابا ینیبو سے انیبو فعل امر ہے، مراد پلٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف، توبہ کرنا، وَأَسْلِمُوا اور اس کے لیے تابع فرما بردار ہو جاؤ، مطیع ہو جاؤ اس کے لیے، نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو مراد کیا ہے اس سے کہ توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے لیے عمل صالح اختیار کرو، پھر من قبل اس سے قبل ان یأتیکم کہ آ جائے تمہارے پاس العذاب عذاب، ثم پھر لا تنصرون تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، یعنی اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے لیے مطیع ہو جاؤ، اس کے مطیع فرمانبردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، اس سے پہلے توبہ کرنی ہے، انابت کرنی ہے اور نیک اعمال کرنے ہیں۔ پھر فرمایا وَاتَّبِعُوا اور اتباع کرو، پیروی کرو، احسن سب سے اچھی بات کی۔ احسن سے مراد کیا، سب سے اچھی بات کون سی ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے کہ سب سے اچھی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، کہ احسن سب سے اچھی بات ما جو انزل نازل کی گئی ہے الیکم تمہاری طرف نازل کی گئی، کس ذات کی طرف سے؟ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، من قبل اس سے پہلے، ان یہ کہ یأتی آ جائے کم تمہارے پاس، کیا آ جائے؟ العذاب عذاب، کیسے؟ بغتتاً اچانک، کس حال میں؟ وانتم اور تم لا تشعرون تمہیں شعور ہی نہ ہو، اس حال میں کہ تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا تم پر عذاب آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سب سے اچھی بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف جو ہے وہ نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے اور تمہیں شعور ہی نہ ہو، تمہیں پتہ ہی نہ ہو۔ تو مراد کیا کہ عذاب کے آنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف انابت، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرنی ہے اور عمل صالح کا اہتمام کرنا ہے۔ ہر انسان دیکھ لے، ہر انسان اپنے سینے میں جھانکے، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ وہ کتنا پانی میں ہے، وہ اللہ رب العالمین کی شریعت، اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر کتنا عمل کرتا ہے۔ اور ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے اور اس کو یہ نیت کرنی چاہیے اور اس کو پختہ عزم کرنا چاہیے توبہ کا، اور اس کو سچی پکی توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور نیک اعمال کرنے چاہیے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آنے سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، توبہ اور استغفار کر لینی چاہیے، اپنے رب کو منا لینا چاہیے کہ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ سکتی ہے، جو کہ عذاب کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے دنیا میں، یا موت کی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اس کے بعد پھر توبہ کا دروازہ کیا ہو جاتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے۔ جی، ان تقول نفس، یعنی ایسا نہ ہو کہ ان یہ کہ تقولہ کہے نفس کوئی نفس، تو نفس دیکھیے مؤنث ہے نا، اس لیے اس سے پہلے تقولہ یہ کیا ہے؟ مؤنث کا صیغہ آیا ہے۔ کون سا آیا جی؟ مؤنث کا صیغہ آیا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ نفس کی وجہ سے۔ تو نفس انسانی جو ہوتا ہے وہ مؤنث ہے۔ ان تقول نفس، یعنی ایسا نہ ہو کہ کہے کوئی نفس، کوئی جان، کوئی انسانی، کوئی شخص یہ کہے یا حسرتا، ہائے افسوس، کیا کہے؟ ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، کس چیز پر افسوس؟ علی اس چیز پہ کہ ما جو فرطت میں نے کوتاہی کی۔ دیکھیے فرط یفرط تفرید کہتے ہیں کوتاہی کو، اور افرط یفرط افراد جو چپٹر ہے اسلام اسلام افراد کہتے ہیں زیادتی کو، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں افراط و تفرید سے بچے انسان، یعنی افراط و تفرید کے درمیان والا جو راستہ ہے وہ اچھا راستہ ہوتا ہے۔ تو فرطت جو میں نے تفرید کی، جو میں نے کوتاہی کی، فی جنب اللہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں، اللہ تعالیٰ کے حق میں، یعنی یہ نہ ہو کہ جب موت آ جائے، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھے تو پھر یہ شخص کہے کہ ہائے افسوس کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں، اللہ تعالیٰ کے حق میں بڑی ہی میں نے جو ہے وہ تقصیر کی، بڑی ہی کوتاہی کی۔ وَإِن كُنتُ اور یقیناً میں تھا لَمِنَ السَّاخِرِينَ مذاق کرنے والوں میں سے، میں تو مذاق کرنے والوں میں سے تھا، شریعت کا مذاق اڑاتا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نفس یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس اللہ تعالیٰ کی جناب میں، اللہ تعالیٰ کے حق میں جو میں کوتاہی کرتا رہا،
جو میں تقصیر کرتا رہا اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ جی اگلے صفحے کی طرف میں آتے ہیں، صفحہ نمبر 465 ہے، پارہ 24 ہے۔ اس صفحے میں جو آیات ہیں وہ 57 سے لے کر 67 تک ہیں۔ او تقولا، یا کہے لو ان اللہ، کہ کاش اللہ تعالی، لو کاش یا اگرچہ ان یقیناً اللہ تعالی ہدانی، اس نے مجھے ہدایت دی ہوتی، کاش اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دی ہوتی؟ ہدایت دی ہوتی۔ لکن تو یقیناً میں ہوتا من المتقین، پرہیزگاروں میں سے، یعنی وہ یہ کہے کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے ہدایت دی ہوتی، اگر مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا تو میں ضرور متقی لوگوں میں سے ہو جاتا، ضرور میں متقین میں سے ہوتا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں یہ جو شرک ہے، اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی ہے، میں ان سے بچ کے رہتا۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے دوسرے مقام پہ مشرکین کا قول اللہ رب العالمین نے نقل کیا ہے کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ تو یہ گویا کہ وہ تقدیر کا سہارا جو ہے وہ لیتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں یہ لکھ دیا تو اس لیے ہم ایسے تھے، کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے اگر ہمیں ہدایت دے دیتا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ہے قسمت میں، اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں اگر ہدایت رکھی ہوتی تو ہم بھی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، ہم بھی متقین میں سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حجت کو قائم کر دیا ہے اپنی مخلوق پہ، اپنی کتاب نازل کر کے اور اپنے انبیاء کو بھیج کر اور کتاب نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ حجت کو اپنی مخلوق پر پورا کر دیا۔ اب کوئی بھی کسی کے لیے بھی عذر باقی نہیں رہا۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ پر الزام جو ہے وہ الزام بازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت نہیں دی، حالانکہ ہدایت جو ہے اگر وہ اختیار کرنا چاہتے تو وہ اختیار کر سکتے تھے۔ او تقول، یا کہے ہین تری العذاب، ہین جب ترا وہ دیکھے، یعنی یہ شخص دیکھے، العذاب عذاب کو، لو کاش، ان یقیناً لی میرے لیے ہو، کرتن ایک دفعہ لوٹنا، کرتن مراد ہے رجعتن، لوٹنا ایک دفعہ، یعنی دنیا کے اندر، کاش میرے لیے دنیا کے اندر ایک دفعہ لوٹنا ہو، یعنی مجھے موقع ملے اور میں دنیا کے اندر میں ایک دفعہ لوٹ جاؤں، فاکون، تو پھر میں ہو جاؤں، من المحسنین، نیک عمل کرنے والوں میں سے، محسنین میں سے۔ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ جب یہ انسان جو ہے، یہ کافر انسان جب اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھے اور پھر یہ کہے کہ کاش مجھے ایک موقع مل جاتا تو میں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیے جاؤں اور میں کس میں سے ہو جاؤں؟ میں محسنین میں سے ہو جاؤں۔ اب اللہ تعالیٰ کا جواب، بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، قد جاءتک آیاتی، یقیناً آ چکی تھی تمہارے پاس میری آیات، یقیناً تمہارے پاس میری کیا جی؟ آیات آ چکی تھیں۔ فکذبت بہا، پس تو نے تکذیب کی میری آیات کی، پس تو نے ان کے ساتھ تکذیب کی، واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا، تم نے جھٹلایا، وکنت من الکافرین، اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ یعنی پھر کیا کہا جائے گا ایسے انسان کو کہ میری آیات تو تمہارے پاس آ چکی تھی، آیات تمہارے پاس آ چکی تھی، لیکن تم نے آیات کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو تم نے جھٹلایا، تکذیب کی، اور تم نے تکبر کیا، استکبار کیا، تکبر کیا، اور تو کافروں میں سے تھا۔ تو کس میں سے تھا؟ کافروں میں سے تھا۔ اب قیامت کے دن جو مکذبین ہیں، جو تکذیب کرنے والے ہیں، ان کا حال کیسا ہوگا، ان کے چہروں کا حال کیسا ہوگا، ان کے چہروں کے رنگ کیسے ہوں گے؟ فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، ترا آپ دیکھیں گے، الَّذِينَ ان لوگوں کو، کذبوا جنہوں نے جھوٹ بولا تھا، علی اللہ اللہ تعالیٰ پہ، وجوہہم ان کے چہرے، مسودہ ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والوں کے چہرے قیامت کے دن کیسے ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے۔ اور قیامت اور دیکھیں گے آپ، اور قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھا تھا ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے، مسودہ، سیاہ۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے سے کیا مراد ہے؟ پہلے بھی گزر چکا ہے،
اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے سے مراد کیا ہے؟ جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کسی اور کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کرتا ہے، تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم میں مثوى ٹھکانہ للمتکبرین، متکبروں کے لیے، متکبرین کے لیے، تکبر کرنے والوں کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کفار ہیں ان کے اندر تکبر ہے، اس تکبر کی وجہ سے ہی وہ حق کا انکار کرتے ہیں اور وہ حق کی طرف نہیں آتے اور حق کو قبول نہیں کرتے۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دے گا، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، اتقوا، جو ڈرے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، بِمَفَازَتِهِمْ، ان کی کامیابی کی وجہ سے، یعنی جو کامیابی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا جنت کی صورت میں، اس کے سبب اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرما دے گا۔ لا یمسہم السوء، نہیں چھوئے گی ان کو السوء، کوئی برائی، کوئی تکلیف، یعنی مراد یہاں پہ کیا ہے؟ عذاب، ان کو عذاب نہیں چھوئے گا۔ ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے دنیا کے اندر، یعنی کہ جو پریشانیاں، جو مصائب وہ جھیل کر آئے ہوں گے، اب جب قیامت کے دن جب ان کو جنت کے اندر بھیجا جائے گا، جنت کے اندر ان کو داخل کیا جائے گا، تو جنت کی ایک جھلک سے ہی ان کے سارے وہ غم اور پریشانیاں جو دنیا کے اندر وہ دیکھ کر آئے، وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے، اور وہ ان کو بھول جائیں گے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ وہو، اور وہ، یعنی اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پہ، وکیل، نگہبان بھی ہے، ہر چیز کا جو نگہبان ہے، ہر چیز کے اندر جو تصرف کرنے والا ہے، ہر چیز کا جو محافظ ہے، جو حفاظت کرنے والا ہے اور اس کی نگرانی کرنے والا اور اس کو چلانے والا، وہ بھی اللہ تعالیٰ، یہ خالق بھی وہی ہے، اور متصرف فی الکون بھی اکیلا اللہ تعالیٰ ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، لہو، اسی کے لیے ہیں، مقالید، چابیاں، کنجیاں، السماواتی، آسمانوں کی، والارض، اور زمین، نہیں، آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی چابیاں بھی اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں صرف۔ والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون، جو خسارے میں ہیں، جو خسارے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تکفیر کی، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا، ان کا انکار کیا۔ کل، کہہ دیجئے، افغیر اللہ، پس غیر اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، غیر اللہ کی، تأمرونی، تم امر دیتے ہو مجھے، حکم دیتے ہو، کیا حکم؟ کہ اعبدو، میں عبادت کروں، ایہا الجاہلون، ایہا، اے، الجاہلون، جاہلو، جاہلون جاہل کی جمع ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا اے جاہلو، تم مجھے یہ حکم دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے غیر کی میں عبادت کروں؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ میں کسی اور کی عبادت کروں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ، اور البتہ تحقیق، بلا شبہ یقیناً، اوحیہ، وحی کی گئی، الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف، بلا شبہ یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف وحی کی گئی، اور کن کی طرف وحی کی گئی؟ وحی کی گئی وَإِلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں کی طرف، من قبلی کا، جو آپ سے پہلے تھے، یعنی آپ سے پہلے جو انبیاء اور رسول گزر چکے ہیں، ان کی طرف بھی وحی کی گئی، یعنی ہر نبی اور ہر رسول کی طرف کیا وحی کی گئی تھی، اور حتیٰ کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کیا ان کو کہا گیا تھا، کیا بتایا گیا تھا؟ کیا کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، لا، یہ جو لام تاکید کا ہے، یقیناً، یقیناً اگر اشرکت، آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ، تو ضرور جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے عملوں کا، آپ کے عمل، وَلَتَكُونَنَّ، اور یقیناً ضرور آپ ہو جائیں گے، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے۔ تو ہر نبی کی طرف یہ وحی کی گئی کہ اگر وہ اس نے شرک کیا تو اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے اور وہ ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ انبیاء سے شرک کا صدور تو ممکن ہی نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں، تو مراد یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جو انبیاء کے جو پیروکار ہیں ان کو ڈرانا ہے کہ شرک کتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اگر برگزیدہ ترین انسان لوگ بھی، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ترین بندے بھی اگر وہ شرک کریں گے تو ان کے عمل بھی، اگر بے فرض محال اگر وہ شرک کرتے ہیں تو ان کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ تو اصل مقصد جو امت کو ڈرانا ہے، امت کو بتانا ہے باقی لوگوں کو، بل اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی، فعبد، پس عبادت کیجیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ پھر اللہ تعالیٰ ہی کی پاس عبادت کیجیے، وکن اور ہو جائیے من الشاکرین، شکر ادا کرنے والوں میں سے۔ تو اس میں دو حکم ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے، اور شاکرین میں سے ہوا جائے، شکر ادا کرنے والوں میں سے، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے ہیں اور ناشکری سے بچتے ہیں۔ قیامت کے دن کا ایک منظر یہاں پہ بیان ہوا ہے، وما قدر اللہ حق قدری، آیت نمبر 67۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قدروا، اور نہیں انہوں نے قدر کی، اللہ تعالیٰ کی، کس نے؟ ان مشرکین نے۔ اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں کی انہوں نے، اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی ان لوگوں نے۔ کیسی قدر؟ کہ حق کا قدری، کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق تھا، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توہین کی، اللہ تعالیٰ کی جناب میں بے ادبی کی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی تو شان تو یہ ہے کہ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، والارض، اور زمین، جمیعاً ساری کی ساری، قبضتہ، اس کے قبضے میں ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کے قبضہ، اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی زمین، یعنی کہ پوری کی پوری جو زمین ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مٹھی کے اندر ہوگی قیامت کے دن، ساری زمین قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی، قبضتہ، اس کی مٹھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی مٹھی کے اندر ہوگی قیامت کے دن ساری کی ساری زمین۔ والسماوات، اور آسمان، مطویات، اور لپیٹے ہوئے ہوں گے، بیمینی، اس کے دائیں ہاتھ میں، سارے کے سارے جو آسمان ہیں، ساتوں کے ساتوں آسمان، وہ اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہوں گے؟ لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، و تعالی، اور بلند ہے، اما، اس سے جو یشرکون، وہ شریک بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو دوسروں کو شریک بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، ایک بڑی عظیم حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کہ ایک جو ہے یہودی عالم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے یہ عرض کرتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ پاتے ہیں، یعنی اپنی کتاب کے اندر، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پہ اٹھا لے گا، جو زمینیں ہیں، 7 زمینیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور تری، ان دونوں کو ایک انگلی پر، تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ لے گا، اور فرمائے گا کہ انا الملک، کہ میں ہوں بادشاہ، میں بادشاہ ہوں۔ تو جب اس یہودی عالم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عرض کیا اور یہ بات کی، یہ بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، اور اس کی تصدیق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یہ جو آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدری والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی اما یشرکون۔ تو اب دیکھیے یہ کیفیت اللہ تعالیٰ جانتے، اللہ تعالیٰ کی مٹھی کیسی ہے، انسان کی مٹھی کی طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دائیں ہاتھ کیسا ہے، انسان کی طرح نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لائق ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ ہمارا جو کام ہے وہ ایمان لانا ہے، نہ کہ ہم سوچ اور فکر میں پڑ جائیں کہ وہ کیسا ہے، کیونکہ ہم اس کو نہیں جان سکتے۔ جی آخری صفحے کی طرف ہم آتے ہیں، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا، اور سور میں کیا کیا جائے گا جی؟ سور میں پھونک ماری جائے گی، فَصَعِقَ، پھر جو ہے مر کر گر جائیں گے، من، وہ جو فی السماواتی، آسمان میں ہیں، ومن فی الارض، اور جو زمین میں ہیں، الا من شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا، یعنی اس کو موت نہیں آئے گی۔ یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو بعض کے نزدیک یہ کیا ہے؟ دوسرا جو ہے نفخہ، وہ ہے دوسرا نفخہ، دوسری دفعہ جب سور میں پھونکا جائے گا، کہ جس سے سب کی کیا ہو جائے گی؟ موت واقع ہو جائے گی۔ اور بعض کے نزدیک یہ پہلا نفخہ، یہ پہلی دفعہ جو سور پھونکا جائے گا وہی مراد ہے، کہ جس سے سب کی کیا ہو جائے گی؟ موت واقع ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سور میں جب پھونکا جائے گا تو آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہوں گے وہ مر جائیں گے، ہاں جسے اللہ تعالیٰ بچانا چاہے، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، حضرت میکائیل ہیں، حضرت اسرافیل ہیں، جیسے جنت کے اوپر جو معمور فرشتہ جو ہے
رضوان وہ ہیں، جیسے جہنم کے اوپر جو معمور جو فرشتے ہیں وہ ہیں جن کو موت نہیں آئے گی۔ ثم پھر نفخہ پھونکا جائے گا فی اس میں یعنی سور میں، اخرى دوبارہ دوسری دفعہ، یعنی دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ تو پس اچانک وہ، اذا مفاجہ، اس کو اذا فجائیہ کہتے ہیں، اچانک کے معنی میں، یکا یک اچانک، ہم وہ یعنی سارے کے سارے انسان، قیامن وہ کھڑے ہو کر، ینظرون وہ دیکھنا شروع ہو جائیں گے، یعنی میدان محشر میں وہ ہوں گے اور دیکھنا شروع ہو جائیں گے کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، وہ اشرقت اور روشن ہو جائے گی، الارض زمین، بنور ربیہا اپنے رب کے نور سے، زمین اپنے رب کے نور سے کیا ہو جائے گی؟ روشن ہو جائے گی۔ ووضع الکتاب اور جو کتاب ہے وہ رکھ دی جائے گی، دیکھیے وضع رکھ دی جائے گی، یہ فعل ماضی ہے اور پیسو وائس سے مجہول ہے، اور کتاب رکھ دی جائے گی، نامہ اعمال جو ہے وہ رکھ دیے جائیں گے، وجیء اور لایا جائے گا، بالنبیین انبیاء کو، نبیوں کو، والشہداء اور گواہوں کو، نبیوں کو لایا جائے گا اور گواہوں کو بھی لایا جائے گا۔ نبیوں کو لایا جائے گا مراد یہ کہ نبیوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے جو اللہ رب العالمین کا جو پیغام ہے کیا انہوں نے اپنی امتوں کی طرف پورا کا پورا پہنچایا تھا، ان سے پوچھا جائے گا، اور ان کی امتوں نے ان کو کیا جواب دیا تھا، کیا انہوں نے قبول کیا تھا، امتوں نے انبیاء کا پیغام جو پھر قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو یہ ان سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح والشہداء اور گواہوں کو لایا جائے گا، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کے طور پر لایا جائے گا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دے گی کہ اے اللہ یہ جو تیرے انبیاء ہیں، یہ جو تیرے پیغمبر ہیں، انہوں نے اپنی قوموں کو تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اب وہ کس بیس پہ وہ گواہی دیں گے؟ کیوں گواہی جو ہے علم کی بنیاد پہ ہوتی ہے، تو یہ علم جو ہے وہ قرآن سے ملا کہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ انبیاء نے اپنی قوموں کو ان کا جو پیغام ہے وہ پوری طرح وہ پہنچا دیا تھا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ اور فیصلہ کر دیجیے گا ان کے درمیان، وَقُضِيَ اور فیصلہ کر دیا جائے گا بَيْنَهُمْ ان کے درمیان، یعنی لوگوں کے درمیان، بالحق کی حق کے ساتھ، حق کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا کسی بھی طرح کا، حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا اور کسی بھی طرح کا ان پہ ظلم نہیں ہوگا۔ ووفیت اور پورا دیا جائے گا، کل نفسین ہر نفس کو، ہر جان کو، ما عملت جو اس نے عمل کیا، یعنی اس کے عمل کی جو جزا ہے اس کو پوری کی پوری عطا فرما دی جائے گی۔ وہو اعلم اور وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ، بما یفعلون جو وہ کر رہے ہیں، یعنی انسان جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو، ان کے جو فعل ہیں ان کو زیادہ اچھی طرح جانتا ہے۔ وسیقہ اور ہانکا جائے گا، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم جہنم کی طرف، زمرہ گروہ در گروہ، تو سیکا کا مطلب ہوتا ہے سختی سے ہانکنا، چلانا، لے کر جانا، تو جو کفار ہوں گے ان کو جانوروں کی طرح سختی سے ہانک کر جہنم کی طرف لے کر جایا جائے گا، گروہوں کی شکل میں، گروہوں کی شکل میں، یعنی جو ہے جیسے یہ یہودیوں کا گروہ ہے، یہ عیسائیوں کا گروہ ہے، مثلا یہ چوروں کا گروہ ہے، یہ شراب خوروں کا گروہ ہے، شراب نوشی کرنے والوں کا، یہ زانیوں کا گروہ ہے، اس طرح مختلف گروہوں کی شکل میں ان کو جہنم کی طرف لے کر جایا جائے گا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاؤ وہ آ جائیں گے، ہاں اس کے پاس یعنی جہنم کے پاس، فتحت ابوابها تو کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے، یعنی جہنم کے دروازے، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے پاس آ جائیں گے تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لهم اور کہیں گے ان کے لیے، یعنی ان جہنمیوں سے کہیں گے، جہنم میں جانے والوں سے کہیں گے، خزنتها جو جہنم کے، جو آگ کے، جو دوزخ کے جو دربان ہوں گے، جو نگہبان ہوں گے، خزنہ خازن کی جمع ہے، خزنہ کس کی جمع ہے؟ خازن کی، اور جو زمرہ ہے، زمرت ان کی جمع ہے، گروہ، زمرہ ایک گروہ کو کہتے ہیں اور زمر اس کی جمع ہے، اور اسی کے مناسبت سے اس سورت کا نام بھی ہے سورہ زمر۔ اور خزنتن یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کا جو واحد ہے وہ خازن ہے، تو خازن کسے کہتے ہیں؟ دربان، نگہبان۔ جو جہنم کے جو خزنہ ہوں گے
جو نگہبان ہوں گے وہ ان کفار سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ الم یاتکم رسل، الم یاتکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسل، رسول، منکم، تم میں سے، یتلون علیکم، جو پڑھتے تھے تم پر، آیات ربکم، تمہارے رب کی آیتیں۔ اچھا، جہنم کے جو فرشتے ہوں گے، جو خازن ہوں گے، وہ ان کفار سے، جب یہ کفار جہنم کی طرف لائے جائیں گے، جب ان کو جہنم میں پھینکا جانے والا ہوگا، تو ان سے کیا کہیں گے کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے پاس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں آئے تھے کہ جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں تلاوت کیا کرتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور تمہیں ڈرایا کرتے تھے۔ ینذرون فعل مضارع ہے انذر ینذر سے، کس چیز سے ڈرایا کرتے تھے؟ لقاء، ملاقات، یومکم، تمہارے دن کی، ھذا، اس، تمہارے اس دن کی ملاقات سے تمہیں وہ انبیاء اور رسول تو تمہیں ڈرایا بھی کرتے تھے، کیا وہ تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ مراد یہ ہے کہ آئے تھے تمہارے پاس، لیکن تم نے ان پر ایمان نہیں لایا۔ تو وہ بھی آگے سے یہی جواب دیں گے، کیا کہیں گے یہ کفار؟ کہیں گے قالو، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، بالکل ہاں ایسا ہی ہے، ولیکن، اور لیکن، حقت، ثابت ہو گئی، کلمت العذابی، عذاب کی بات، علی الکافرین، کافروں پہ۔ کہیں گے کہ ہاں کیوں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء یہ آئے تھے، یہ ہم پہ جو آیتیں ہیں وہ پڑھتے تھے، ہمیں آج اس قیامت کے دن سے ڈراتے بھی تھے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ کافروں پہ جو عذاب کی جو بات ہے وہ سچ ثابت ہوگی، وہ ثبت ہوگی کہ کلمت العذاب، عذاب کی بات کیا ہے؟ عذاب کی بات وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کر دیے کہ جو بھی کفر کرے گا، جو بھی شرک کرے گا اور ایمان نہیں لائے گا تو وہ عذاب میں جائے گا۔ اب انہیں کیا کہا جائے گا؟ قیلا، انہیں کہا جائے گا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں سے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں، فبئس، پس بڑا ہی برا ہے، مثوا، ٹھکانہ، المتکبرین، متکبرین کا۔ دیکھیے پھر لفظ متکبرین آیا ہے، تکبر کرنے والوں کا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کفر ہے یہ تکبر کی وجہ سے انہوں نے کیا، اور تکبر سے انسان کو بچنا چاہیے۔ حدیث کے اندر ہے کہ لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ، مثقال ذرۃ من کبر، وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا کہ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کیا ہوگا؟ تکبر ہوگا۔ تو یہ جہنمیوں کا ذکر ہے، تذکرہ ہے کہ جن کو گروہوں کی شکل میں جہنم رسید کیا جائے گا، پھر ان کا اور جو جہنم کے جو نگہبان، جو فرشتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا جو مکالمہ ہوگا اس کا بھی بیان ہے۔ اس کے بعد جو ہے جنتیوں کا تذکرہ ہے کہ جنتیوں کے گروہوں کا تذکرہ ہے کہ ان کو بھی گروہوں کی شکل میں جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، جنت کے اندر لے جایا جائے گا، اور پھر ان کا بھی مکالمہ ہے جو جنت کے جو فرشتے ہوں گے مقرر ان کے ساتھ۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسیق الذین، اور لے جایا جائے گا۔ دیکھیے ساقہ یسوق سے یہ پیسیو وائس ہے، سیکا، اور یہ فعل ماضی ہے، لفظی مطلب اس کا کیا ہے کہ لے جایا گیا، لیکن قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت کے حوال کو اللہ تعالیٰ نے ماضی میں بیان کیا ہے۔ تو ماضی میں بیان کرنے سے مرادی کہ جیسے ماضی میں کسی چیز کا وقوع پذیر ہونا ایک یقینی بات ہوتی ہے جس کے اندر ایک انسان شک نہیں کر سکتا، اسی طرح یہ باتیں بھی ساری کی ساری اسی طرح یقینی ہے کہ جیسے کہ انسان کو ماضی میں اپنے کیے ہوئے کام پہ شک نہیں ہوتا کہ کیا اس نے کام کیا ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ ہو چکا ہوتا ہے، اس کے سامنے وہ کر چکا ہوتا ہے، وہ خود گواہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی قرآن کی فصاحت ہے، قرآن کی بلاغت ہے کہ قیامت کے دن جو پیش آنے والے جو واقعات ہیں، جو احوال ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ماضی کے سیغے سے بیان کیا، بعض جگہ ماضی کے سیغے سے بیان کیا، بعض جگہ مضارع کے سیغے سے بیان کیا، مستقبل کے سیغے سے، لیکن یہاں پہ ماضی کے سیغے سے بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا وسیقہ، اور لے جایا جائے گا، الذین، ان لوگوں کو، اتقوا، جو ڈرتے رہے، ربہم، اپنے رب سے، کس چیز کی طرف لے کر جایا جائے گا ان کو؟ الی الجنتی، جنت کی طرف، کس صورت میں؟ زمرہ، گروہ در گروہ، گروہوں کی صورت میں، مثلا انبیاء کا گروہ، یہ صدیقین کا گروہ، یہ شہداء کا گروہ، یہ صالحین کا گروہ۔ تو جو اہل ایمان ہوں گے، اہل تقوی ہوں گے، ان کو جنت کی طرف لے کر جایا جائے گا، لیکن
کفار کے مقابلے میں ان کو انتہائی نرمی سے، انتہائی عزت کے ساتھ اور انتہائی اکرام کے ساتھ ان کو لے کر جایا جائے گا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاؤ وہ آ جائیں گے، ہاں اس کے پاس، یعنی جنت کے بعد۔ دیکھیے ہاں مؤنث اس لیے ہے کہ جو جنت ہے وہ کیا ہے عربی میں، وہ مؤنث ہے، وہ کیا ہے جی، وہ مؤنث ہے۔ جب وہ جنت کے پاس، جب اس کے پاس پہنچیں گے، جب اس کے پاس آئیں گے، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب آئیں گے اس حال میں، وَفُتِحَتْ واو حالیہ ہے، واو اس حال میں کہ فتحت کھول دیے جا چکے ہوں گے، ابواب اس کے دروازے، جنت کے دروازے ان کے لیے پہلے ہی کھول دیے جا چکے ہوں گے۔ حدیث کے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک فیہا باب یسمى الریان، ان میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، جس میں سے روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ وقال لہم، اور وقال اور کہیں گے، لہم انہیں، دیکھیے قال کا لفظ مطلب اس نے کہا، تو میں نے پہلے ذکر کیا نا کہ صیغہ کون سے، لفظ ماضی کا ہے لیکن معنی کون سے، مضارع والا ہے، یہ قرآن کی بلاغت ہے۔ دیکھیے وقال، اور وہ کہیں گے، لہم انہیں یعنی جنتیوں کو، کون کہیں گے، خزنتها، اس کے خزانہ، جنت کے خزانہ، پہلے گزر چکے ہیں خزانہ، خازن کی جمع ہے، مراد دربان اور نگہبان، تو جنت کے جو نگہبان ہوں گے، نگران ہوں گے، وہ کیا ان کو کہیں گے جنتی کو، السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، یعنی ہر قسم کی آفت سے تم سلامتی ہو، مصیبت سے، پریشانی سے، طب تم بڑے ہی پاکیزہ رہے، یعنی دنیا کے اندر کفر اور شرک ان چیزوں سے تم بچے رہے، فادخلوا، پس تم داخل ہو جاؤ اس میں، یعنی جنت میں، خالدین، ہمیشہ ہمیش رہنے والے، ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہو تم اب اس جنت کے اندر۔ دیکھیے حدیث کے اندر ہے کہ ہر جو دروازہ ہے جنت کے 8 دروازوں کی، ہر دروازے کی چوڑائی ہے جو وہ 40 سال کے برابر ہوگی، اور یہ اس کے وجود بھی کیا ہوں گے، بڑے ہوئے ہوں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر جو پہلا گروہ جو داخل ہوگا، اس کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور جو دوسرا گروہ جو جنت کے اندر داخل ہوگا، اس کے چہرے کیسے چمکتے ہوں گے، جیسے آسمان میں روشن ترین جو ستارہ ہوتا ہے چمک رہا ہوتا ہے، ایسے ان کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ جنت کے اندر وہ جو ہے بول و براز، تھوک اور بلغم سے وہ بالکل پاک ہوں گے۔ جنتیوں کی جو کنگیاں ہوں گی وہ کس کی ہوں گی، سونے کی ہوں گی، اور ان کا جو پسینہ ہوگا وہ کستوری ہوگا، اور ان کی جو انگیٹھیاں ہوں گی اس میں خوشبودار لکڑی ہوگی، اور ان کی جو بیویاں ہوں گی جنتیوں کی، وہ الحور العین ہوں گی، حور عین ہوں گی، اور ہر جنتی جو جنت میں جائے گا اس کا جو قد ہے وہ جو ہے وہ 60 ہاتھ ہوگا، تقریباً کہتے ہیں کہ 90 میٹر، 90 فٹ۔ اور بخاری کی ایک اور حدیث ہے کہ جس میں کیا ہے کہ ہر مومن کی جنت کے اندر کم از کم 2 بیویاں ہوں گی، کتنی ہوں گی، 2 بیویاں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا چاہیے ایک انسان کو، اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ وقالوا، اور وہ جنتی لوگ کیا کہیں گے، الحمدللہ، ساری کی ساری تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، کہ الذی، جس نے صدقہ، سچ کیا، نہ ہم سے، وعدہ، اپنے وعدے کو۔ جنتی لوگ کیا کہیں گے، الحمدللہ، ساری کی ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اس اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، وَأَوْرَثَ، اور وارث کیا، وارث بنا دیا، نہ ہمیں، اورثا فعل ماضی ہے دیکھیے، اور چپٹر کون سا ہے، اسلم یسلم، سے کمزور چپٹر، اورث یورث ایراث، اور اس نے ہمیں وارث کر دیا، الارض، زمین کا، یعنی اس نے ہمیں اس جنت کی زمین کا کیا بنا دیا، ہمیں اس کا وارث بنا دیا، ہم اس کے مالک بن گئے ہیں۔ اب کیا کہ نتبوأ، کہ ہم ٹھکانہ بنا سکتے ہیں جنت میں، جہاں چاہیں ہم جگہ بنا لیں۔ تبوّا، یہ تبوّا سے، نتبوّ فعل مضارع ہے، نتبوّ ہم ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، یا جہاں ہم چاہیں، حیث، جہاں بھی، نشاء، ہم چاہیں، یعنی ہم جنت میں سے جہاں چاہیں ہم جگہ بنا لیں، جہاں چاہیں ہم جگہ بنا لیں جنت میں سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا ان پہ۔ فنعم اجر العاملین، فنعم، پس کتنا ہی بہترین ہے، اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر، عمل کرنے والوں کا اجر، یعنی محسنین کا اجر، متقین کا اجر، نیک اعمال کرنے والوں کا اجر کتنا ہی بہترین ہوگا جو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی صورت میں عطا فرمائیں گے۔
اب فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد حلقہ اور حمد و تسبیح اس کا بیان ہے، اور حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ وَتَرَى اور دیکھیں گے آپ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے الملائکۃ فرشتوں کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرشتوں کو دیکھیں گے۔ اچھا فرشتے اب وہ کس ان کی کیفیت کیا ہوگی، وہ کیسے وہ ہوں گے؟ فرمایا حافین، حافین حافن کی جمع ہے، مراد کیا ہے کہ وہ گھیرے ہوئے ہوں گے، گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے، کہاں کس چیز کے گرد؟ من حول العرش، عرش کے گرد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے، یسبحون وہ تسبیح کر رہے ہوں گے، بحمد ربہم اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ فرشتوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد جو ہے وہ حلقہ باندھے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ حمد بیان کر رہے ہوں گے۔ وقضی اور فیصلہ کر دیا جائے گا بینہم ان کے درمیان بالحق کی حق کے ساتھ، ان کے درمیان حق کے ساتھ کیا کر دیا جائے گا؟ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو جو جنہوں نے دنیا کے اندر کفر کیا ہوگا، شرک کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوگی، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جو ایمان لائے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ وکیل اور کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے کہ جو رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کا کیا ہے؟ رب ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق اختتام پذیر ہوا۔ تو اچھا سیکھنے اور کور سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس بھی مکمل کیجیے، اس سے جو پڑھتے ہیں کسی کو پڑھانے کی کوشش بھی کیجیے۔ کفار مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔